بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ایک ایسے نبی جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کے انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کر دیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دا بک آف اینوک، ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پر اسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہماری پڑھی گئی تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جائنٹس، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پر اسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلین اور پورٹلز کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں تمام لوگوں سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تدریس میں گزرتا، اس لیے آپ کو لوگ ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ اس سے پہلے آپ کا نام ہنوک تھا۔ بنی آدم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ بھی آپ پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی خال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے رسول تھے جو زمین پر مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور چوتھے آسمان پر آپ کی روح قبض کی گئی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کے 2 مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سمیری تختیاں اور دوسرا تورات کا گم شدہ صحیفہ یعنی دا بک آف اینوک۔ 1946 عیسوی میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے، جن میں سے ایک دا بک آف اینوک بھی تھا۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا۔ بک آف اینوک میں
تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دا واچرز کا نام دیا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دا فالن اینجلز بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کی دیو ہیکل مخلوق کا ذکر بہت جگہ ملتا ہے۔ بک آف اناک کے مطابق وہ مخلوق زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مردود ہو کر شیطان کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں اس مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان واچرز کی آبادی بڑھتی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا اور اسی نے ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی اور آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔